لیکن اس کے پھر بھی ضرورت تھی جب اس کے باپ نے اسے بلوایا. میں بتاؤں ہم دنیاوی اعتبار سے روحانی اعتبار سے کسی بھی لیول پر ہو, کوئی بھی ہمارا رینک ہو, کوئی بھی ہمارا سٹیٹس ہو, کوئی بھی ہماری ایجوکیشن کا لیول ہو, لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے خدا کے کلام اور اپنے ماں باپ کی برکت کی ضرورت ہے. آمین. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ویل سیٹل ہو جائیں, ایجوکیٹڈ ہو جائیں, پیسہ آ جائے اور وہ سمجھتے کہ ہمیں ضرورت نہیں. لیکن یاد رکھے کلام میں لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا, یوں وہ تیری عمر کو دراز کرے گا. جو اپنے ماں اور باپ کے خلاف, جو اپنے ماں اور باپ کو کچھ سمجھتے نہیں, ایسے نوجوان کئی مرتبہ دنیا سے جلدی گزر جاتے ہیں, حادثوں کی نظر ہو جاتے ہیں, مشکلات کی نظر ہو جاتے ہیں, ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ماں اور باپ کی عزت نہیں کی, تابعداری نہیں کی, خدا کے کلام کو رد کیا ہے. برکت خدا کی اور اپنے ماں باپ کی تابعداری میں ہے. آمین. برکت جو ہے کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں برکت گاڑی کا نام ہے, برکت کوئی گھر کا نام ہے, بنگلے کا نام ہے, اچھے پیسوں کا نام ہے. برکت خدا کا کلام ہے. لکھا ہے کہ اس نے ساری چیزیں کلام کے وسیلہ سے پیدا کی. کلام سب سے اوپر ہے. برکت خدا کے کلام کا لحاظ رکھنا ہے, برکت خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے, قبول کرنا ہے, برکت خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے. یہ کیسی برکت؟ اگر بہت کچھ بھی ہو لیکن شخص خدا سے دور ہو, اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو, گناہ میں ہو, بدی میں ہو, نشوں میں ہو, لاپرواہیوں میں ہو, بے حیائی میں ہو, اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا ہو, کوئی خوف نہ ہو معاشرے کا, خدا کا, خدا کے گھر کا, کلام کا, خدا کی باتوں کا, یہ برکت نہیں ہے. برکت خدا کی تابعداری ہے. آمین. کیونکہ تابعداری میں برکت ہے. اور یوسف ایک بڑا آدمی تھا اور خدا نے اسے جو ہے برکت دی. اس کے باپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور پھر لکھا, اس نے کہا یوسف ایک پھلدار پودے کی طرح ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس, چشمے کے پاس لگا ہوا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی, مبارک ہے وہ درخت جو ہے وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہوا ہے, کیونکہ اس کا پتا نہیں مرجھاتا, وہ ہرا بھرا رہے گا, سایہ دار رہے گا, پھلدار رہے گا. مبارک ہے وہ جو خدا کے خوف میں ہے, جو خدا کے گھر کے ساتھ لگے ہیں, جن کی پرورش خدا کے قوی ہاتھوں میں, جن کی پرورش بائبل سکول کے جو ہے ٹیچرز کے ہاتھوں میں, جن کی پرورش خدا کے گھر میں ہے, جن کی پرورش ایماندار ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے. وہ بچے مبارک ہیں, وہ بڑے ہو کر بھی خدا کے جلال کا باعث بنیں گے. آمین. آپ دیکھیں غلامی کی حالت میں موسیٰ کی ماں نے فرعون کے گھر میں اجرت لے کر اسے پالا, لیکن اسے پالتے پالتے ہی اس نے اسے فرعون کے گھر میں شریعت سکھا دی, خدا کا کلام سکھا دیا, اسے اپنی قوم کی پہچان, خدا کی پہچان. میں بتاؤں کامیابی یہ نہیں ہے ہمارے پاس کتنا ہے, کامیابی یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم راہیں کون سی اختیار کیے ہوئے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے آخر میں موت ہے, بدنامی ہے, تاریکی ہے, ناپاکی ہے, جدائی ہے, اپنے خداوند کے کلام کے خلاف ہونا ہے. ایسی راہ جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ موت. لیکن موسیٰ لکھا اس نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم حاصل کی تھی. وہ فرعون کے بعد دوسرا بادشاہ یعنی فرعون کی بیٹی کا بیٹا, لیکن کیا اس نے مسیح کی خاطر جو پہچان اسے ملی اس کے سبب سے اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. اور موسیٰ پہلے اپنی طاقت سے کچھ کرنا چاہتا تھا, اس نے ایک مصری شخص کا قتل کر دیا. میں بتاؤں اگر ہم اپنے علم پر, اپنی طاقت پر, اپنے زور پر, اپنے وسائل کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم کئی غلطیاں کر سکتے ہیں. موسیٰ کو خدا نے جو ہے وہ ایک مرتبہ زیرو پر لے کر آ گیا. یاد رکھیں کہ موسیٰ نے جو فتح پائی وہ اس سبب سے نہیں پائی کہ وہ فرعون کا بیٹا ہے, وہ مالدار ہے, وہ علوم اس کے پاس ہے,
فتح اس کے پاس بہت کچھ ہے. نہیں, موسیٰ نے کیسے فتح پائی؟ موسیٰ کیسے اتنے بڑے کام کو کرنے کا قابل بنا؟ لکھا ہے اس نے جھاڑی میں خدا کے جلال کو دیکھا. جو خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں, جو خدا کی قربت میں ہے, جو خدا کی حضوری میں ہے, جو خدا کے خوف میں ہے, خدا انہیں تحریک دیتا, شور دیتا, اپنے کلام سے مضبوط کرتا, اپنے لوگوں کی ڈائریکشن کو درست کرتا, انہیں سیدھی راہ پر, سچائی پر لاتا. اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس, موسیٰ کے پاس کتنا تھا, بہت کچھ تھا, لیکن اصل کامیابی کیا تھی کہ اس نے جب خدا کو پہچانا, خدا کا دیدار کیا, خدا کے جلال, خدا کی حضوری کو پہچانا, اور اس کی راہ سیدھی ہوئی. پہلے اسے اپنے زور پر, اپنی وسائل, اپنی چیزوں پر اس کا توکل تھا, دھیان تھا, اور اس نے پکڑ کر ایک شخص کو, جو مصری کو, مار ڈالا. یاد رکھیں, ہم اپنے زور سے جتنا آگے مرضی چلے جائیں, جس مرضی لیول پر چلے جائیں, ہم اگر خدا سے, ماں باپ سے, تابعداری سے, کلام سے, روحانی باتوں سے اگر دور ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری ڈائریکشن غلط ہے, ہم کسی غلط راہ پر چل رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رہے ہیں جو ہمارے لیے ایک دن تباہی, بربادی, نافرمانی اور بد اخلاقی اور بے حیائی اور خدا کے کلام سے ہمیں کہیں دور لے جائے گا. لیکن مبارک ہے وہ جس کا دل, آنکھیں روشن کی گئی ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ لکھے اس دنیا میں بتیرے ہیں جن کی آنکھیں اس جہان کے خدا نے اندھی کر دی ہیں. آپ, میں بتاؤں, عام دنوں کے اندر ہمارا خدا کی عبادت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ بتھیروں کی آنکھیں بند ہیں, لیکن اپنی خوشی اور اپنی غمی میں خدا کو